السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو۔ سیاسی معاملات کے اوپر تو ہم بات کرتے ہی رہیں گے اور اس پروگرام میں بھی یقیناً کریں گے، لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو اندرون سندھ لے جائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے بہت مرتبہ اس سرزمین کے جیالوں نے اپنی حکومتوں کو ترتیب دیا، صوبے کے اندر بھی حکومتیں بھیجیں، مرکز کے اندر بھی حکومتیں بھیجیں۔ وہاں پر حالت زار کیا ہے، صحت کے مراکز کے اور ہسپتالوں کے ہم آپ کو وہ مناظر دکھائیں گے کہ جو آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم نے اسی پروگرام کے اندر پنجاب کے صحت کے مراکز اور ہسپتالوں کا ایک سیمپل آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے بعد ہم نے KPK کے صحت کے مراکز اور ہسپتالوں کا ایک سیمپل پیش کیا، لیکن جو آج آپ مناظر دیکھیں گے وہ شاید اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہم تعلیم کے معاملے کو بھی زیر بحث لائیں گے، لیکن وہ ایک اگلے پروگرام کے اندر ہوگا۔ آج کا دن پاکستان کی سیاست کے اندر دستاویزات کے دن کے نام سے یاد کیا جانا چاہیے۔ دستاویزات کی بھرمار جیو نیوز کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئی دستاویزات سامنے آئیں، جس کے اندر حسن اور حسین نواز اور مریم صفدر صاحبہ کے حوالے سے ڈاکومنٹ سامنے آئیں جس میں ان کے سگنیچرز موجود ہیں۔ مریم صفدر صاحبہ کے حوالے سے جو ڈاکومنٹ سامنے آئی اس کے اندر ان کو بینیفیشل اونر کے طور پر دکھایا گیا، اور یہ ڈاکومنٹ ان کے ٹیکس ریٹرنز کے اندر شامل نہیں ہے۔ ایک بینک کی ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر ان کے سگنیچر موجود ہے۔ علیم خان صاحب کی ڈاکومنٹس بھی سامنے آئے، باوجود اس کے کہ وہ کہتے رہے ہیں کہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور پاناما لیکس کے اندر ان کا نام نہیں ہے، تو وہ ڈاکومنٹ بھی اب سامنے آ گئی۔ عمران خان صاحب نے 1987 میں شریف برادران جس طرح وہ کہتے ہیں ان سے ایک پلاٹ لیا تھا، یہ استدعا کی تھی کہ ان کے پاس رہائش کا نہیں ہے تو ایک کنال کا پلاٹ جو ہے ان کے سپرد کیا جائے، تو اس وقت کے چیف منسٹر نے 1987 میں اپنے ثوابدیدی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان کی درخواست کے اوپر وہ پلاٹ ان کو دے دیا۔ اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ بھی ہے اور وہ درخواست بھی باقاعدہ موجود ہے۔ یہ انکشاف اس انکشاف کے بعد جو کل کے پروگرام میں آپ کے سامنے آیا، بتایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے تمام معاملات صاف ہیں، لیکن اب وہ آف شور کمپنی کے مالک بھی نکل آئے ہیں۔ آج ان کا بیان یہ ہے کہ ان کے اکاؤنٹنٹ نے ان کو کہا تھا کہ آف شور کمپنی بنا دیں، وہ آف شور کمپنی انہوں نے اکاؤنٹنٹ کے کہنے پہ بنائی۔ ان کے ٹیکس ڈکلیریشن جو ہمارے پاس موجود ہیں اس کے اندر اس آف شور کمپنی کا ذکر نہیں ہے، تو دستاویزات کی جنگ جاری ہے۔ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور ایڈیٹوریل کمنٹ یقیناً ہمارا ہوگا اس تمام معاملے کی سمت کی طرف کہ اگر اس کو حل نہیں کیا گیا تو تمام کے تمام جو سیاسی طبقہ ہے اس کے حالات برے ہوں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ افتخار چودھری نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ وزیر اعظم کو حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، ان کی جگہ کسی اور کو وزیر اعظم بننا چاہیے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں، وزیر مملکت برائے کیپٹل ایڈمنسٹریشن ڈیولپمنٹ ڈویژن پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے، ان کا شکریہ۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب نمائندہ خصوصی جیو نیوز اور سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ افتخار محمد چودھری کے جو بیانات ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں اور سپریم کورٹ کا ماحول کیا ہے۔ نعیم الحق صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ فون پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف، ابھی ان کا فون بند جا رہا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ کسی اور PTI کی رکن سے یا نمائندے سے بات ہو۔ میاں محمود رشید صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جوائن کیا ہے، اگر ان کو آواز آ رہی ہے تو ان کا بھی شکریہ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا طارق فضل چودھری صاحب آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ وزیر اعظم کی تقریر کے معاملات اب چل رہے ہیں، ان کی تیاری بھی ہو رہی ہے، ابھی تو فی الحال تو اس وقت ترکی کے اندر ہیں۔ وزیر اعظم کی تقریر سے حسن حسین نواز اور مریم صفدر صاحبہ کے معاملات کی وضاحت کس طرح ہوگی؟ یہ تو انفرادی شخصیات ہیں اور وہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے والد کو اس میں انوالو نہ کیا جائے، لیکن اب وزیر اعظم ان کے بیہاف پر کس طرح وضاحت کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب یہ سارا پاناما لیکس کے حوالے سے سارا یہ شور شرابہ شروع ہوا تو ہم نے سب سے پہلے بغیر اپوزیشن کی ڈیمانڈ کی یہ بات کی کہ ہم ایک جوڈیشل کمیشن کی تشکیل چاہتے ہیں جس میں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حل ہو جائیں گی۔ جو آپ نے خود بات کی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کیوں پرائم منسٹر صاحب کا اپنا نام پاناما لیکس میں تھا نہیں، اور نام تو پھر تقریر کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ تقریر کیوں کر رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں، میں اس کو میں لنک کر رہا ہوں، جو میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ نام پرائم منسٹر کا جب پاناما لیکس میں نہیں ہے تو جوڈیشل کمیشن میں نام پرائم منسٹر صاحب کا نہیں جانا تھا، نہ جانا بنتا ہے، نام بچوں کا جاتا۔ اور اس کے بعد جو منی ٹریل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جناب پیسہ کہاں سے آیا، پرائم منسٹر صاحب کا پیسہ تھا اور وہ وہاں پہ گیا، وہ اگر پرائم منسٹر کی طرف کوئی تانے بانے جاتے تو وہ انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ کیسے گیا، ساری منی ٹریل انہوں نے دینی تھی۔ اور یہی بات ہم اس وقت سے لے کے آج تک کر رہے ہیں۔
اس کے مقابلے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ دستاویزات کی جنگ لگی ہوئی ہے، اپوزیشن نے جو رویہ پاکستان میں اپنائے رکھا، پوری دنیا میں اس طرح کا بے ہنگم، اس طرح کا illogical ایٹیچیوڈ یہ پوری دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتا. اور وہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی پورے سسٹم کو انہوں نے چوک کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی آف شور کمپنی رکھی ہوئی ہے اور چپ بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کی بھی آف شور کمپنی نکلی، اکاؤنٹنٹ نہیں کہا تھا. لیکن واپس اس کے اوپر آئیے، میں پہلے سوال کی طرف واپس جاؤں گا کہ حسن اور حسین نواز اور مریم صفدر صاحبہ کے بہاف پر ان کے والد وضاحت کس طرح دے سکتے ہیں؟ وہ تو نجی اگر کاروبار اپنا کر رہے ہیں تو ان کو وضاحت دینی چاہیے نا. ماں سوائے 1 2 3 انٹرویوز کے تو کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی. تو بنیادی طور پر وزیر اعظم اپنے بچوں کے دفاع کے لیے پارلیمان کے سامنے آئیں، جو آپ خود کہہ رہے ہیں ان کا نام تو ہے نہیں. دیکھیں اب جو اپوزیشن ہے، بنیادی طور پہ اپوزیشن کا اس وقت کیا رویہ ہے یا اپوزیشن کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ سارے چارجز پرائم منسٹر ان کی فیملی کے اوپر لگا رہے ہیں نا. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے صرف کہ حسین کا یا حسن کا معاملہ ہے، وہ تو نام ہی نہیں لے رہے بچوں کا، وہ تو نام ہی پرائم منسٹر صاحب کا لے رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کیا، ان کی فیملی نے یہ کیا. تو یہ ایک اجتماعی معاملہ بنا ہوا ہے، بنایا جا رہا ہے. لیکن میں جو آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو آپ نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے، ہم جواب دہ ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے بھی ہیں، ہم نے کمیشن کی بھی بات کی، تحریری خط بھی لکھے، اب بھی ہم TORs کی بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ مل کے بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کی ابھی آف شور کمپنیاں نکلی ہیں، کیا ان سے بھی اسی طرح پوچھا جائے گا، یہی رویہ رکھا جائے گا؟ وہ وزیر اعظم نہیں ہے لیکن پوچھا جانا چاہیے. ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ اپنی ill gotten money کو چھپانے کے لیے آف شور کمپنی بناتے ہیں. عمران خان صاحب کی ٹویٹ موجود ہے نا؟ جی بالکل، ہم کل پروگرام میں استعمال کی. محمود رشید صاحب سے اعتراف جرم کر لیا ہے. میاں صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی یہ فرمائے گا آپ کے لیے یہ کیسی خبر تھی کہ عمران خان صاحب کی ایک آف شور کمپنی ہے؟ دیکھیے طلب عمران خان کی جو آف شور کمپنی ہے اس کا اور ان آف شور کمپنیوں کا زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے آپس میں. یہ جو پاناما لیکس کا انکشاف ہے یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. عمران خان کاؤنٹی کھیلتے رہے اور وہاں پہ 81 82 83 کے سالوں میں 83 4 میں انہوں نے وہاں سے جو رقم اکٹھی کی کاؤنٹی کے کھیل کے، اس کو انہوں نے ایک اپارٹمنٹ خریدا اور ایک کمپنی رجسٹر کرائی. وہاں پہ وہاں کے قوانین کے مطابق اگر وہ کمپنی رجسٹر ہو کسی دوسرے ملک کی تو اس میں کافی زیادہ وہ ٹیکسز کی بچت ہوتی ہے. وہاں انہوں نے کمپنی کے نام وہ پراپرٹی لی. اپنے ٹیکس ریٹرنز میں انہوں نے کہیں پہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط بات کی، اور ظاہر ہے حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ آف شور کمپنی ہم نے بنا کے کوئی غلط بات نہیں کی، وہ تو ثابت کرنا ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ رہے غلط بات نہیں. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ ٹیکس ریٹرنز کے اندر بھی اس کو اظہار نہیں کیا گیا، کہیں پر اس کا کبھی تذکرہ نہیں ہوا اس کمپنی کا. میں آپ بتا رہا ہوں نا، آپ نے 1 منٹ بھی لیا ہے. جی فرمائیے. آپ 82 سے آن ورڈ آ جائیں، جب انہوں نے وہ پراپرٹی خریدی، وہ آف شور کمپنی بنائی، مسلسل ان کی میرا چیلنج ہے، اور اگر آپ چاہیں تو میں کل آپ کو اس کی پچھلے 35 سال کی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، جس میں اس پراپرٹی کا ذکر ہے. 2002 میں اس پراپرٹی کو بیچا گیا اور ایک قانونی طریقے سے حبیب بینک کے ذریعے سے وہاں سے وہ پیسے پاکستان سے باہر سے ادھر پاکستان منتقل کیے گئے اور پھر یہ بنی گا. میرے صاحب وضاحت کے لیے میں صرف میں ویسے قطع کلامی کی مجھے عادت نہیں ہے، لیکن وضاحت کے لیے پراپرٹی جائیداد ان کنٹینشن نہیں ہے، وہ تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. آف شور کمپنی ان کنٹینشن ہے، یہ آف شور کمپنی وہ ڈکلیئر نہیں کی ہوئی نا. ویسٹ میں آف شور کمپنی وہ بنانے جرم ہے کہ جو یہاں سے آپ لوٹ کر پیسے باہر لے گئے ہو اربوں روپیہ اور وہاں جا آپ نے ایک آف شور کمپنی بنائی. بڑا سیدھا سا جواب ہے، انہیں کہنا چاہیے. لیٹ می محمود صاحب اگر اسی کو ہم آگے لے کے چلیں، ہمارے لیے حلال ہے دوسروں کے لیے حرام ہے. عمران خان صاحب میں نے کیسے حلال ہے بھائی؟ طارق فضل صاحب آپ یہاں سے لوٹے ہوئے اربوں روپیہ لے گئے آف شور کمپنی بنا کے، آپ کا وہ جائز ہے؟ ایک آدمی باہر محنت مزدوری کر کے وہاں کو کمپنی بناتا ہے، یہ تو ایک ایسی کمپنیاں ہوگی. اچھا یہ بتائیں، جو یہ کہہ رہا ہے صاف کہہ رہا ہے کہ میں نے ٹیکس چھپانے کے لیے آف شور کمپنی بنائی ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ آف شور کمپنی بنتی ہی ill gotten money کو چھپانے کے لیے ہے. یہ ٹویٹ ہے آپ کی اپنی، اس کو آپ اپنی ہی آف شور کمپنی کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ یہ حکومت پاکستان کا ٹیکس چوری نہیں وہ کر رہا، وہ کہہ رہا ہے میں باہر محنت مزدوری کرتا ہوں. اچھا مجھے پروگرام چلانے دیجئے. میاں صاحب اس کو واپس آتے ہیں. ابھی مریم صفدر صاحبہ کے میاں صاحب گزارش سن لیں، آپ نے برابر کر دیا سارا. جی مریم صفدر صاحبہ کے جو ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں اس کے اندر ان کی پلی یہی ہے کہ میں بینیفیشل اونر نہیں ہوں، میں اپنے بھائی کی جائیداد کا حصہ دار نہیں ہوں، لیکن چونکہ
انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا اپنے ایسٹس کے اندر، لہٰذا سوال اٹھائے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ سوال بنتا ہے. لیکن لیٹ می ابھی اس گفتگو کو یہیں پر روک کر واپس اسی پر واپس آتے ہیں. صدیقی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ افتخار چودھری صاحب کو تو بڑی محنت کے ساتھ ریسٹور کروایا گیا تھا اور بڑا کریڈیبل نام تھا. میاں صاحب نے تو لانگ مارچ وغیرہ کیا تھا گجرانوالا، پھر آگے انہوں نے آنا تھا اور جناب ہم آپ کے ساتھی ہیں اور جان نشاور کرتے ہیں آپ پر. اب وہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں جی آپ جائیں اور کسی اور کو لے کے آئیں. یہ کیا ہو گیا؟ طلعت صاحب بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا کہ مجھے میں ظاہر اب جسٹس صاحب کی جو ہے وہ اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور وہ اپنی پولیٹیکل پوزیشنز لیں گے. ٹھیک ہے وہ اب سے نہیں، وہ جس دن سے پاناما کا ایشو شروع ہوا ہے، ابھی بھی جب ہم گئے تھے ان کے ساتھ کوریج کے لیے تو اس میں میں نے انٹرویو کیا تھا، اس میں انہوں نے بالکل یہی بات کی تھی. کیونکہ جو مورل اتھارٹی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی وہ ایروڈ ہو رہی ہے. اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو پھر صورتحال بالکل 99 کی طرف چلی جائے گی. ظفر علی شاہ کیس اگر آپ کو یاد ہو، اس میں کرپشن کے اسی طرح کے چارجز تھے اور 2-3 چیزیں ہو رہی تھی. ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر کے اوپر اور ان کے کرونیز کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے. پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ گورنمنٹ فنکشن نہیں کر رہی ہے. اور تیسرا جو چارج وہ چارج یہ تھا کہ ان کے اوپر کیسز بنائے گئے کریمن اور التوفیق والی جو صورتحال ہے. تو بالکل اسی طرح کی صورتحال اب بھی ہے کہ پرائم منسٹر جب ارسلان پر اتنے بڑے بڑے چارجز لگے تھے تو اس وقت کے چیف جسٹس کی مورل اتھارٹی ایروڈ نہیں ہوئی تھی؟ بالکل ہوئی تھی. انہوں نے پھر چھوڑا بھی. ٹھیک ہے، وہ کدھر چھوڑا؟ انہوں نے تو بالکل ہی نہیں چھوڑا. انہوں نے تو بلٹ پروف گاڑی ابھی تک نہیں چھوڑی، مشکل سے ان سے لی. میرے خیال میں چھوٹ گئی ہے. اب وہ آگئی جج بذریعہ کورٹ. وہ بالکل دیکھیں نا یہاں پہ ان کو پولیٹیکل پوزیشن ہے. ٹھیک، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ اس سپریم کورٹ کی طرف آ جائیں. میں اب اور جو کل جواب آیا ہے آپ اس کی طرف آ جائیں. اب یہاں پہ مجھے ایک اور کنفیوژن نظر آ رہی ہے کہ یہ لیگل جواب نہیں ہے، یہ اٹس اے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ فرام سپریم کورٹ کہ 56 کا کانسٹیٹیوشن لا جو ایکٹ ہے اس کے تحت سکوت پاکستان کا کمیشن تو بن سکتا ہے، ایبٹ آباد کمیشن بن سکتا ہے. اس کے اندر بہت معاملات جو ہیں اس کو آگے چلائے جا سکتے ہیں. پاناما لیکس نہیں آ سکتا. اور پھر دوسری طرف ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لسٹ فراہم کی جائے. اب یہاں پہ بھی ایک کنٹراڈکشن ہے کہ اگر حکومت الزامات کے ساتھ لسٹ پھر سپریم کورٹ میں کیوں لے کے آئے گی؟ پھر تو وہ جائے گی نیب کے پاس یا ایف آئی اے کے پاس، پھر سپریم کورٹ کے پاس آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری یہ تیسری بات یہ اس میں آ گئی کہ ٹوتھ لیس کمیشن ہوگا. اگر ٹوتھ لیس کمیشن ہوگا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بیان آیا ایک سیاسی ماحول کے ساتھ وابستہ ایک بیان ہے؟ میں بڑے احتیاط کے ساتھ الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں. دیکھیں اس کے اندر آپ یہ دیکھیں نا کہ اس میں کچھ نہیں کہا گیا. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان 1956 کے ایکٹ کو جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ ٹوتھ لیس کمیشنز ہوتے ہیں تو پھر کانسٹیٹیوشن کے تحت انڈر 184(3) آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں جس کے اندر آپ اس کا نوٹس لے کر کے اور پھر معاملے کو آگے چلا سکتے ہیں. ڈی او آرز کے اوپر حکومت اور اپوزیشن آپ کی طرف واپس آ جاتے ہیں. ابھی میاں صاحب کا کہنا تھا کہ جی کہ اس آف شور کمپنی میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ پبلک پرسپشن جو تصور ہے انڈیکس کا لوں اس میں یہی ہے کہ آپ کو وضاحت زیادہ دینی ہے، آپ کو اپنے کریڈنشل زیادہ ثابت کرنے ہیں. اپوزیشن کے اندر جب آپ حملے ان کے اوپر کرتے ہیں تو آپ بتا ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف دیکھیں، ہماری طرف نہ دیکھیں. آپ کو بنیادی طور پر اپنی وضاحت دینی ہے. وزیر اعظم پاکستان کس قسم کی وضاحت دیں گے؟ کل میں نوید قمر صاحب سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو مطمئن کرنا ہے. آپ مطمئن کرنے والی وضاحت دیں گے یا وہ وضاحت دیں گے جو آپ پہلے بھی دے چکے ہیں؟ الفاظ ذرا مختلف قسم کے ہوں گے. نہیں دیکھیں طلعت صاحب، ہم اپوزیشن پہ کوئی حملے نہ کر رہے ہیں، نہ ہمارا کوئی مقصد ہے. اور پریس کانفرنس آج بھی پرویز رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کی وجہ کہ عمران خان صاحب سیاست ہی چھوڑ دیں. میں نے ایک جملہ یہ استعمال کیا ابھی پچھلی گفتگو میں نے یہ کہا کہ جو ہنگامہ اور جو بے تکی باتیں پاکستان کی اپوزیشن میں ہوئی ہیں، آپ مجھے بتائیں پاناما لیکس میں کتنے ممالک کے نام آئے ہیں، پولیٹیکل فگرز کے نام آئے ہیں، لیکن یہ شور و غول اور اس طرح کی بہت ہوا ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوا ہے. اس لیے ہم جب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کمیشن کی بات کی، ہم نے کہا جی ہمیں منظور ہے. آپ نے ریٹائرڈ جج کے لئے کہا جی چیف جسٹس صاحب، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا یہاں پہ آئیں پارلیمنٹ میں، ہم نے کہا ٹھیک. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے آپ نے جو کام کیا وہ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوئے. سوال میرا یہ ہے، آپ کو کس نے یہ بتا دیا کہ آپ تقریر کریں گے تو لوگ مطمئن ہو جائیں گے؟ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں. ہم کو تقریر کرنے نہیں جائیں گے. ہم کیا کرنے جائیں گے؟ ہم جو ہمارے اوپر ایلیگیشن لگے ہیں، جو الزام لگائے گئے ہیں،
ہم نے تو یہ کہا تھا کمیشن کے ذریعے اس کا حل ہونا چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. پارلیمنٹ سے ہم نہ کو بھاگ رہے ہیں نہ اس سے پہلے بھاگے ہیں، آ ہی رہے ہیں نا. لیکن ہم اس چیز کو سامنے رکھ رہے تھے کہ جب دھاندلی کے الزامات تھے کہ جناب منظم دھاندلی ہوئی ہے، تو پارلیمنٹ میں تقریریں کر کر کے ہمارے گلے سوکھ گئے تھے کہ نہیں ہوئی منظم دھاندلی. لیکن اس کے باوجود اپوزیشن مطمئن نہیں ہوئی، عمران خان صاحب چین سے نہیں بیٹھے جب تک کہ کمیشن نے فیصلہ نہیں دیا. تو آپ کی خیال ہے پارلیمان میں جو بیان ہوگا اس کے بعد چین سے بیٹھ جائیں گے؟ اس کی نہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے نا کہ آپ آگے یہاں بات کریں. بالکل ہم نے کہا ہم تیار ہیں. میاں صاحب ابھی ڈاکومنٹس کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر جانے سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر وزیر اعظم پاکستان کیا بیان دے، کیسا بیان دے؟ دیکھیے، وزیر اعظم پاکستان جو 2-3 دفعہ پہلے قوم سے خطاب کر چکے ہیں، اس سے ملتا جلتا ایک بیان دیں گے. اور یہ کیسا دینا چاہیے؟ اگر آپ نے تجویز دینی ہو کہ یہ بیان دے، وہ کیسا بیان ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی سچویشن اب بن گئی ہے پورے ملک کے اندر، پرائم منسٹر صاحب کو سرنڈر کر دینا چاہیے، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. اگر ان کی نیت ٹھیک ہے اور اگر وہ کسی طرح کی میل پریکٹس کے اندر انوالو نہیں ہے، اگر یہ اربوں روپیہ منی لانڈر نہیں ہوئے، کہیں یہ ریزائن کرتا ہوں میں اتنے دنوں کے لیے، 2 مہینے کے لیے، اور اپنے میں سے کسی اور کو پرائم منسٹر وہ وہاں بنوا دیں اور فارغ ہو جائے، ان کی قد بڑھے گی، ان کی عزت میں اضافہ ہوگا، پولیٹیکلی بھی ان کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر وہ اسی طرح سیٹ کے ساتھ چمٹے رہیں گے تو یہ پیچھا نہیں چھوٹنا. یہ سمجھ لیجیے آپ طلعت صاحب کہ یہ ایک نیشنل موومنٹ بننے جا رہی ہے. یہ نواز شریف کے گھر بھیجنے تک یہاں کوئی بندہ آرام سے نہیں بیٹھے گا. اچھا، اگر سارے ہی گھر جائیں گے جن کی آف شور کمپنیاں ہیں، آپ ٹیکس چوری کریں وہ آپ کا جائز ہے، آپ کی آف شور کمپنیاں حلال ہیں، ہماری حرام ہے. یہ کیا لاجک ہے؟ یہ سیاست کر رہے ہیں یا آپ یہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں؟ آپ کے لیڈر صاحب کی نکل آئیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹیکس چھپایا ہے، اس لیے میں نے یہ آف شور کمپنی بنائی ہے. 92-93 میں ڈائیوے پہ جو ہیڈ تھے پرائم منسٹر پرائیویٹلی اسے ایئرپورٹ پر لینے جاتے تھے، یہ وہ کس ٹیکس اربوں روپے کی جو بعد جسے میاں صاحب، یہ عمران خان صاحب نے جو 1987 میں چیف منسٹر سے جو پلاٹ لیا تھا، اس کے ڈاکومنٹس بھی سامنے آئے ہیں. یہ تو کچھ جرم ہے چیف منسٹر سے پلاٹ لینا بھائی. تو نیشنل کھلاڑی ہیں سارے، سب کو پلاٹ یہ دیتے تھے اور انہوں نے لیے ہوں گے. انہوں نے کہا تھا مجھے رہائش کے لیے چاہیے، باقاعدہ ایفیڈیوٹ. یہ رہائش کے لیے اس وقت عمران خان کا کوئی گھر نہیں تھا یا ایک یہ فارمیلٹی. 83 میں فلیٹ تو لے لیا تھا لندن کے اندر، 87 میں پلاٹ نہیں تھا ان کے پاس، یہاں پہ گھر نہیں تھا. نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں طلعت کہ جتنے صفحے اول کے جو کھلاڑی ہیں ان سب کا ایک کوٹا ہوتا ہے تمام قوموں کے اندر، اور یہ ایک فارمیلٹی ہے کہ آپ اپلائی کرتے ہیں، آپ کو پلاٹ دے رہے ہیں. کوئی عمران خان کو کا حریف نہیں تھا کہ مجھے پلاٹ ضرور ملنا چاہیے. عمران خان صاحب جداد تھا. یہ چھوٹی چھوٹی نٹی گریٹی چیزیں، یہ تو وہی بات نا کہ چور اپنی چور چھپانے کے لیے کہیں گے اس نے بھی تو چوری کیا تھوڑی سی. وہ میں نے اگر ڈاکٹر تھوڑی سی چلے شکر ہے، تھوڑی سی تو مان لی ہے نا، محاورتن کا ہے، تھوڑی سی ایکچوئل نہیں کا، محاورتن کا ہے. ٹورڈز دی ویری اینڈ اگر میں صدیق صاحب آپ سے پوچھ پاؤں کہ اب جو ماحول بن گیا ہے، اس آپ کے خیال میں سوموار کی تقریر سے وزیر اعظم پاکستان اس تمام دباؤ سے نکل پائیں گے، جو کہ یہ مانتے نہیں ہے کہ دباؤ کے اندر، لیکن ماحول بنا ہوا ہے؟ نہیں، بالکل دباؤ کا ماحول ہے اور بہت بڑا مورل پریشر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ الزام پرائم منسٹر پہ نہیں ہے، الزام کہیں اور ہے، اور وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کرتے ہیں. تو یہ بتاتا ہے کہ ان کے اوپر ایک مورل پریشر ہے. پارلیمنٹ کے اندر جا کر کے وہاں پہ کہتے کیا ہیں، ڈیپینڈ کرے گا اس بات کے اوپر کہ اگر وہاں پہ جا کر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن مجھ سے کیسے سوال کر سکتی ہے اور یہ منہ اور مسور کی دال کے مجھ سے استعفیٰ مانگے، تو پھر معاملات اور زیادہ تو بطور جرنلسٹ آپ چاہیں گے کہ وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس بتائیں، وہ ٹریل بتائیں جس کو آپ ویریفائی کر سکیں، جس کے فرنزکس آپ کر سکیں. بالکل. تو ایسا کوئی خطاب ہوگا یا آپ کے خیال میں عمومی سے آپ دے دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے جی کہ میاں صاحب بڑا زبردست خطاب کیا تو اڑکی گل ہے، لیکن بعد میں جو معاملات جو ویسے کے ویسے ہی رہیں گے؟ نہیں، پرائم منسٹر اس وقت پارلیمنٹ سے کوئی پولیٹیکل خطاب کرنے نہیں آ رہے. وہ بالکل ٹھوس شواہد کی بنیاد پہ بات کریں گے، اور یہ جتنی یہ باتیں ان کی ذات کے حوالے سے، ان کی خاندان کے حوالے سے کی گئی ہیں، اس کا انشاءاللہ بالکل ٹھوس جواب دیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن بھی ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرے اور صرف سیاست برائے سیاست نہ کرے تو شاید اس کے بعد کمیشن کی تشکیل کی بھی ضرورت نہ رہے، کیونکہ وہ وضاحت چاہتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کی پوری قوم کے سامنے رہنے کا شکریہ. ناظرین، ہم اگلے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان تمام معاملات کے ساتھ لوگوں کا مفاد جڑا ہوا ہے، لوگ زندگی کیسی گزار رہے ہیں. اندرون سندھ سے کہانی ہے، آپ اس کو مس نہ کیجیے گا.
سیاست کس طرف جا رہی ہے اور عوام کن تکالیف کا شکار ہیں؟ آئیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اندرون سندھ. زیادہ دور نہیں ہے کراچی سے، لیکن لگتا یوں ہے کہ صدیوں کا سفر جو ہے اس نے ابھی طے کرنا ہے اس معیار پر پہنچنے کے لیے جو آپ کو عام شہروں میں نظر آتے ہیں. میرپور خاص کا سول ہاسپٹل اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ہسپتال میں داخل ہوتے ہی آپ کو ہر طرف تصاویر نظر آئیں گی. بینظیر بھٹو کے اور بلاول بھٹو زرداری کے پوسٹرز نظر آئیں گے. ایمرجنسی کے اندر اگر آپ داخل ہوں گے تو جو پہلا آپ کو منظر نظر آئے گا وہ اس قسم کا ہوگا. مریض بستر پر تو آپ کو ایک دو ہی نظر آئیں گے، کیونکہ ایک دو ہی بستر ہیں وہاں پر، ورنہ آپ کو ہر جگہ پر لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. گندگی کی بھرمار آپ کو نظر آئے گی. ایسا گند جو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا یہاں پر نظر آئے گا. یہ بلڈ بینک آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. یہاں پر لوگوں کا خون لیا جاتا ہے، اس کے باقاعدہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور اس ٹیسٹ کے بعد ان کو رپورٹس دی جاتی ہیں. آپ ذرا اس کی حالت ملاحظہ کیجئے. کائی جو ہے یہاں پر 1.5 فٹ جمی ہوئی ہے. دوائیاں کچھ پتہ نہیں چلتا کوڑا کرکٹ کہاں پر ہے اور دوائی کی شیشی کہاں پر ہے، کون سی دوائی کب. یہ صفائی ستھرائی کا انتظام جو ہی جب انہوں نے دیکھا کہ کیمرہ آیا ہے تو انہوں نے بلڈ بینک میں سے صفائی ستھرائی کا بندوبست کیا. یہ بلڈ بینک کے اندر جھاڑو کے ذریعے انہوں نے یہ سرنجز اور یہ گند نکالنا شروع کیا. ہفتوں کا گند تھا جو وہ 5 منٹ کے اندر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کو جا بجا اناگوریشن کی تختیاں نظر آئیں گی. ایک ہی جگہ پر آپ کو 3-4 تختیاں نظر آئیں گی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی کاوش ہے ان لوگوں کی تختیاں لگانے میں. لیکن جو حالات ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں. جو فلٹریشن پلانٹ آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر پانی نام کا نہیں ہے، اور فلٹریشن یہاں پر کیا ہوتی ہوگی، انتہائی ناقص حالت ہے. ایک چیز جو آپ کو جا بجا نظر آئے گی وہ ہوگی مکھیاں. ایسا گند جو کسی اور جگہ پر نظر نہیں آئے گا. مکھیاں، اور مکھیاں ہر جگہ پر ان لوگوں کی طرح جو ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں. یہاں پر آپ کو اندرون کے اندر پوسٹرز لگے آئیں گے. دنیا بھر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے پوسٹرز نظر آئیں گے. ساتھ ظاہر ہے تختی لگنا تو بڑا ضروری ہے. وارڈ کے برآمدے میں مریضوں کے بستر ہر طرف لگے ہوئے نظر آئیں گے. چہروں کے اندر حسرت و یاس نظر آئے گی آپ کو. اور جمع غفیر ہے. یہ وارڈ کے باہر کی اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیے کہ کیسا زبردست انتظام ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہر وقت ٹویٹ کرتے رہتے ہیں کبھی اس ہاسپٹل کا بھی رخ کریں تو ان کو علم ہو کہ اصل حالات کیا ہیں. وہ خاص ہیلی کاپٹر کے اندر بیٹھ کے اڑان کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا خیال ہے کہ پاکستان کے حالات درست ہیں. یہ صاحب جھاڑو دینے لگ گئے کیمرے کو دیکھ کر، اور اس کے بعد ان سے جب پوچھا گیا تو کچھ یہ بات چیت ہوئی. کتنے دن بعد صفائی کر رہے ہو؟ کتنے دن بعد؟ ہاں یہ روز کی روز ہوتی ہے. اتنا گند ہوتا ہے؟ روز کے روز ہوتی ہے یا ابھی کیمرے دیکھ کے شروع کیے؟ یہ اللہ جانے تو سول سطح سے معلوم کرو جا کے. حالات تو ہیں. اب ہم آپ کو اندر کے حالات دکھاتے ہیں. ایک ایک بیڈ کے اوپر 2-3 مریض بھی نظر آئیں گے. بجلی بالکل نہیں ہے یہاں پر. یہ جو آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے یہ کیمرے کا اپرچر جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ایڈجسٹ کر کے روشنی نظر آ رہی ہے. ادروائز مکمل اندھیرا ہے. جو ہاسپٹل کے بیڈز کے نیچے گندگی اور استعمال شدہ دوائیاں، کوڑا کرکٹ، مریض، ان کے تیماردار، ان کے ہیلپرز سب ایک ہی جگہ پر نظر آئیں گے. اور ایسے مناظر دیکھ کر آپ کا دل دہل جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑی قربانیاں ان کی ہیں. یہ وہ ڈاکٹرز کا روم ہے ناظرین. یہاں پر مریض بھی آتے ہیں اور ہاتھ دھوتے ہیں. ہاتھ خیر کیا دھوتے ہوں گے. ڈاکٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں. آپ کو بازار کے اندر بہتر نظر آئیں گے مناظر. گندگی، واش رومز کا رخ آپ نہیں کر سکتے. یہ میں دوبارہ کہوں گا کہ ہمارے کیمرہ کرو کی ہمت ہے کہ وہ یہاں پر جا کر انہوں نے، اور یہ مناظر ہے، یہ ہاسپٹل کے اندر کے مناظر ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم کسی کوڑے کے ڈھیر سے مناظر لے کے آئے ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے. چوروں کا داخلہ منع ہے. چور ہے کون جس نے یہاں پر داخل ہونا ہے؟ یہ اندازہ آپ کو ہوگا اس ہسپتال میں کہ چوری کرتا کون ہے. یہ اب وارڈ ہے بچوں کی نگہداشت کا. یہاں پر جا بجا آپ کو لوگ سوتے ہوئے نظر آئیں گے یا مریضوں کے ساتھ آتے ہیں. گندگی کے ڈھیر اور مکھیاں ہر جگہ پر. مکھیاں گندگی پر آتی ہیں
ہزاروں کی تعداد میں مکھیاں یہاں پر موجود ہیں، تو آپ گندگی کے ڈھیروں کا اندازہ ان کی موجودگی سے لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر جو مناظر دیکھیں ناظرین، اس میں سے ایک ہم آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتے ہیں منظر۔ ایک بچی جو ہے وہ اس طرح کے بچے آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئیں گے، ان کو سب کو بازوں کے اندر کیلولا لگایا ہوا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ان کو سب کو انہوں نے ڈرپ ضرور لگانی ہے۔ کسی کو آکسیجن کی اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو آکسیجن لگانے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا ہی انہونا ہے۔ اگلے چند سیکنڈ میں آپ وہ ویژول دیکھ پائیں گے کہ آکسیجن ہم سندھ کے اندر بچوں کو لگاتے کیسے ہیں۔ اس بچے کی آنکھوں کے اندر بیماری آپ کو نظر آ رہی ہے، ڈاکٹر آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گا، ڈاکٹر آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گا۔ آپ کیمرہ لے کے جہاں پر بھی چلے جائیں، بچے اور عورتیں بیٹھے ہوئے ہیں بیچارگی کے عالم کے اندر، ڈاکٹر کہیں پہ نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ میر پور خاص کا بنیادی ہاسپٹل ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ بچے کو آکسیجن کس طریقے سے لگتی ہے، اور جو انوکھا طریقہ انہوں نے استعمال کیا، کیونکہ بچے کی ناک چھوٹی تھی، اس وجہ سے انہوں نے جو نالی تھی، یہ آپ دیکھیے گا، یہ ایک بڑا سلنڈر لے کے آئے ہیں اور اس کے ساتھ چاقو انہوں نے نکالا اپنی جیب میں سے، یہ ہاسپٹل اور یہ اس کو آکسیجن ایڈمنسٹر کر دی۔ اب نہ جانے بلاول بھٹو صاحب اس کے اوپر کیا ٹویٹ کریں گے اور کیا بات کر رہے ہوں گے چیف منسٹر ان معاملات کے اوپر۔ اور یہ رینڈم ہاسپٹلز کا ہم نے ناظرین آپ کو بتایا، جس طرح پنجاب اندر گئے، کے پی کے اندر گئے اور اس کے بعد جا کے انہوں نے فلم کیا اور یہ مناظر ہم نے کیپچر کیے۔ بہت لمبے ویژولز ہیں ہمارے پاس۔ ہم آپ کو جھڈو لیے چلتے ہیں، دیہی مرکز، وہیں پر دوبارہ سے پوسٹرز آپ کو نظر آئیں گے، واک تھرو ہم آپ کو تیزی سے دکھا رہے ہیں۔ 1.5 لاکھ کی آبادی ہے ناظرین، یہاں پر مکمل طور پر ہاسپٹل یہ خالی تھا، دوائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ جب ہاسپٹل میں بندہ ہی نہیں ہے تو دوائیاں کہاں جاتی ہوں گی، یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ دوائیاں بک جاتی ہیں ان ہاسپٹلز کے اندر۔ 1.5 لاکھ کی آبادی کو یہ کیٹر کرتا ہے۔ کہیں پر آپ کو کسی بندے کا نشان نہیں ملے گا۔ ایک وارڈ کے اندر 2 شاید بندے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کو سانپ نے کاٹا ہوا تھا اور وہ ترس رہا تھا کہ یہ بھی اس کے باہر کے مناظر ہیں۔ ایک دیہی صحت کا مرکز ہے۔ ایسے ہاسپٹل بھی دیکھے کہ جہاں پر افراد کی بھرمار ہے اور دوائیاں نہیں ہیں، اور جہاں پر افراد نہیں ہیں، مریض نہیں ہے، نہ جانے کس وجہ سے نہیں ہے، وہاں پر دوائیاں، اور دوائیاں پھر ظاہر ہے بک بھی جاتی ہیں۔ ہم آپ کو مٹھی لیے چلتے ہیں ناظرین، یہاں پر بیرونی آپ کو برآمدوں کے مناظر بھی ہم دکھائیں گے۔ مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر آپ کو ہر جگہ پر جھنڈے لہراتے نظر آئیں گے، نعروں کی بھرمار ہوگی، لیکن جو سہولیات ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ تمام مریض جو ہیں، یہ باقاعدہ جب ہاسپٹل میں گدھا پایا گیا تو ایک ہاسپٹل کے اٹینڈنٹ نے اپنی یہ ڈیوٹی گردانی کہ اس کو ہاسپٹل سے نکالے کیمرے کو دیکھ کر۔ جا بجا آپ کو لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، پرسان حال آپ کو نہیں ہے، گاؤں سے آتے ہیں، پھر دن اور رات یہیں پر گزارتے ہیں لاچارگی کے اس عالم کے اندر۔ جو چلڈرن وارڈ کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ بچوں کا وارڈ ہے اور اس کے دور و دیوار جو ہیں اس تمام ترقی کی نشاندہی کرتے ہیں، جس کا بار بار حوالہ تقاریر کے اندر دیا جاتا ہے، جس کا بار بار حوالہ نعروں کے اندر دیا جاتا ہے، جس کے اوپر سینہ تان کر دعوے کیے جاتے ہیں کہ عوام کی بڑی خدمت کی جا رہی ہے۔ آپ کو ان تمام بچوں کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قسم کے ایکوپمنٹ کے ساتھ، کس قسم کی ایکسپرٹیز کے ساتھ ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ وارڈ میں موجود تقریباً تمام بچوں کا جب اوسط وزن کیا گیا تو میرے پاس جو ہے وہ 2.5 kg یا 3 kg سے بھی کم تھا۔ تو اگر آپ مال نرش یا انڈر نرشڈ بچوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ ہر جگہ پر آپ کو ایسے بچے نظر آئیں گے، اور جب بچے یہاں پر لائے جاتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں اموات کیوں ہوتی ہیں، شاید غذائی قلت کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، لیکن یقیناً جن جگہ پر وہ لائے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو ہر جگہ پر ڈونیشنز۔ محترم سراج صاحب جو ویسے تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے جب آپ نے نیکی کرنی ہے تو دوسرے ہاتھ کو خیرات پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ پنکھے کے اوپر اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے وہاں پر۔ جو زچہ بچہ کا وارڈ ہے وہاں پہ سہولیات صرف یہ ہیں کہ ایک
بیڈ ہوگا اور وہاں پر خاتون بیٹھی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. نرسز نہیں ہوں گی وہاں پر, انتہائی لوور لیول سٹاف آپ کو وہاں پر نظر آئے گا. جو ڈسپینسری کے باہر کے مناظر ہیں, تمام کا تمام لوگ جو ہیں وہ پھر ہاسپٹل سے باہر چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہاسپٹل کے بالکل سامنے پرائیویٹ کلینکس موجود ہیں جہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں. یہ ان لوگوں کی بات ہے جو ہاسپٹل کے اندر دیکھتے ہیں تو کمرے بھرے ہوئے ہیں, ڈاکٹر نہیں ہیں, تو پھر وہ ہر اس ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں جو ان کو کم از کم دوائی نہیں تو تسلی یقیناً دیتا ہوگا. ہم آپ کو دیہی مرکز مٹھی لیے چلتے ہیں. بلڈنگ موجود, نہ کوئی عملہ ہے, نہ آلات ہیں, نہ مشینری ہے. یہ بالکل آپ کو جلدی سے ہم ویژول دکھا پائیں گے کیونکہ تفصیل ہمارے پاس کافی ہے اور وقت ہمارے پاس کم ہے. ہم شاید ہم نے وہ فاسٹ ٹریک کر دیا. اسلام کورٹ لیے چلتے ہیں. تھر پار کر بیرونی مناظر آپ کو نظر آئیں گے. یہاں پر بھی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں. ڈاکٹرز یہاں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے, اور حیرانی کی بات ہے کہ اگر آپ کے پی کے اندر ٹریول کریں یا پنجاب کے اندر ٹریول کریں تو ہسپتال کی جو انتظامیہ ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئے گی اور آپ کو روکے گی کہ کیمرے نہ چلائیں. پچھلے پروگرامز کے اندر ایک جگہ پر ہاتھا پائی کی نوبت بھی آ گئی تھی. ہاتھا پائی ان کی طرف سے ہو رہی تھی میاں والی میں جب فلم کیا جا رہا تھا, لیکن یہاں پر آپ کو کوئی انتظامیہ نظر نہیں آئے گی, جس سے مراد یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اور اس اللہ توکل پر کہ شاید ان کی مدد ہو جائے. جو صفائی ستھرائی کا اعلیٰ نظام ہے وہ ویسا ہی ہے. جو ایکسپرٹیز کا لیول ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ ٹانکے بچے کے کھولے جا رہے تھے جب بچہ یہاں پر آیا. تو خالی وقت میں لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ خالی وقت میں لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں, کہیں سے کھانا لے آتے ہیں, کچھ کوئی بھیک مانگ لیتا ہے, کچھ باہر بیٹھ کر پھر انٹرٹینمنٹ کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے. لوگ گانے بجانے وہاں پر کر رہے ہیں. ایک ویژول میں نے دیکھا تھا, اگر وہ آپ چلا پائیں, کہ جس کے اندر لوگ باہر بیٹھے ہوئے. چلیں اب ہم بدین چلتے ہیں. جی بدین وجہ شہرت بڑی زبردست ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریولوشن لے آئے ہیں بدین کے اندر. اسپیکر صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھی. اسپیکر صاحبہ نے تو اپنی وہاں پر تختی بھی لگائی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو عارضی ان کو رتبہ ملا کیونکہ سینٹ چیئرمین باہر گئے ہوئے تھے اور اسپیکر صاحبہ جو تھیں وہ بن گئی تھیں عارضی طور پر صدر, تو وہ بھی تختی کے اوپر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ میں اچھا یہ جو ہسپتالوں کے اندر جو کاروبار ہے وہ چل رہا ہے. کھانے پینے کی چیزوں کا کاروبار, 2 نمبر دوائیوں کا کاروبار, کوڑا کرکٹ اٹھا کے لوگ جا رہے ہیں ان کا کاروبار, یہ کاروبار ہسپتال کے اندر اس وقت چل رہا ہے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو آپ ہسپتالوں کو اور جو چوراہے ہیں جہاں پر گند کے ڈھیر ہیں ان میں آپ تفریق روا نہیں رکھ سکتے. چوہے اور بلیاں آپ کو یہاں پر ملیں گی. ابھی میں ویژول دیکھ رہا تھا, کہیں پہ مجھے بلی بھی نظر آ رہی تھی گھومتی پھرتی یہاں پر. اچھا یہ جو ہے وہ بلڈ سیمپلنگ ہو رہی ہے. جی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا سیمپلنگ. یہ ذرا روکیں اس ویژول کو روکیے گا پلیز ذرا. آپ یہ ذرا جگہ دیکھیں, یہاں پر لوگوں کا بلڈ لے کر ان کی باقاعدہ سیمپلنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر رپورٹیں بنائی جاتی ہیں اور دوائیاں پرسکرائب کی جاتی ہیں کہ ہیپیٹائٹس کا اس کو مرض ہے یا کوئی اور معاملہ ہے. ذرا آپ حالت زار دیکھیں جہاں پر بلڈ سیمپلنگ کا بندوبست کیا جاتا ہے. اور ایک بچہ تھا جن کو 4 لوگوں نے پکڑا ہوا تھا کیونکہ اس کی وین نہیں مل رہی تھی. تو وین تو اس کو ملے گی جو ٹرینڈ سٹاف ہوگا, جو ٹرینڈ سٹاف نہیں ہوگا وہ بچوں کو پھر جانوروں کی طرح قابو کر کے ہی وینز ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. ہسپتالوں کے اندر ہی لوگ کھانے پینے کا بندوبست بھی اپنا خود ہی کرتے ہیں اور عملاً گاؤں چھوڑنے کے بعد خواتین اور بچے ان جگہوں کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں اور ہر جگہ پر آپ کو تعفن نظر آئے گا, ہر جگہ پر آپ کو بدبو نظر آئے گی. اس جگہوں پر اگر آپ جائیں تو بالخصوص جو بچوں کی حالت ہے وہ دیکھی نہیں جاتی, کسی قسم کا کوئی کیئر. یہ تو خیر ایک بیڈ کے اوپر 2 آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ اس بلی کا میں ذکر کر رہا تھا, میں نے اس کو دیکھا. یہ ہر طرف آپ کو ایسا ہی نظارے نظر آئیں گے, یہ کوئی انہونی بلی نہیں ہے بس. اور دیکھیں یہ روکیے گا اس ویژول کو, ذرا واپس جائیے گا ذرا اس ویژول کے اوپر. اتنے ماشاءاللہ ہم نے ترقی کی ہے کہ جو ٹریش کین ہے وہ بھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہمیں دینا ہے.
جب تک WHO ہمیں ٹریش کین نہیں دے گا، ہم ٹریش کین اپنا بھی نہیں بندوبست، جو ہم نے پیچھے چیزیں رکھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جی آگے چلے گا. یہ بدین کا ہسپتال ہے جہاں سے بڑے انقلابی قسم کے اور وہی مکھی، وہی حالت زار، وہی بدترین انتظام اور لوگوں کی قسمہ پرسی. یہ حالات ہیں ناظرین. ہم نے آپ کو 3 اضلاع کا ایک سیمپل دکھایا. ہمارے پاس تقریباً 5 گھنٹے کے یہ ویژولز موجود ہیں اور بہت سارے ایسے ویژولز ہیں جو ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے. یہ وہ ترقی ہے جس کے دعوے کیے جاتے ہیں. ان کے جو نمائندگان ہیں وہ ٹویٹس کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے لیڈر ہیں، اور ہاسپٹلز کے اندر سے جو تعفن ہے اس کو وہ خوشبو سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا تحفہ ہے آپ کی طرف. تو یقیناً یہ تحفہ تو انہوں نے دیا ہے. تمام کارکردگی کیمرے نے ڈاکومنٹ کی ہے. اگلے پروگرامز میں ہم آپ کو اندرون سندھ کے تعلیمی اداروں کا حال بھی بتلائیں گے، ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے پنجاب کا بتایا اور KPK کا بتایا. ہمارا اگلا سیگمنٹ تیار ہے. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئے ناظرین چلتے ہیں اہم نقطہ کی طرف. اہم نقطہ بہت ہی سادہ سا لیکن اہم ترین ہے. یہ جو دستاویزات کی جنگ چل رہی ہے اس نے سب کی ساکھ کو داؤ پر لگا دیا ہے. ان دستاویزات کو سازش قرار نہیں دیا جا سکتا. دستاویزی ثبوت کا مقصد ہی یہی ہے کہ سازش سے پرے کی بات ہو. یہ کہنا کہ ایک اخبار کے اندر یا ایک چینل کے اوپر ایک دستاویز سامنے آئی ہے تو وہ سازش کا حصہ ہے، اور دوسرے چینل کے اوپر دوسرے اخبار کے اوپر دستاویز سامنے آئی ہے تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے. جن لوگوں کی، چاہے ان کا تعلق حکومت وقت سے ہو، چاہے ان کا تعلق PTI سے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی اور جماعت سے ہو، جن لوگوں کے بارے میں دستاویزات سامنے آئی ہیں اور سوال اٹھائے گئے ہیں، سب کو انفرادی طور پر مکمل طور پر وضاحت کرنی ہوگی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک چوری بڑی ہے اور ایک چوری جو ہے وہ چھوٹی ہے. ایک نے اربوں روپے کا ٹیکس نہیں دیا اور میں نے ہزاروں روپے کا ٹیکس نہیں دیا، لہذا دونوں برابر نہیں ہے. دونوں برابر ہیں. ٹیکس چرانا، ویلتھ ایسٹس کو ڈکلیئر نہ کرنا، قوم کا پیسہ لوٹنا اور دوسرے کے اوپر تہمت لگانا، یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کو سیاسی ماحول کے اندر پنپتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن ان سب نے ملا کر ہر کسی کی ساکھ کو داؤ پر لگا دیا اور نظام کی خرابی کا ایک عکس آپ نے ہمارے سندھ کے سیگمنٹ میں دیکھ لیا. حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ادائیں کس طرف ہیں اس نظام کی. بہترین قسم کی جو تحقیق ہے اس کا انتظام کرنا ہوگا اور جلد از جلد کرنا ہوگا. ہر کسی کو اپنے دامن پر لگے ہوئے داغوں کا حساب دینا ہوگا. کوئی بھی کسی سے بہتر نہیں ہے جب تک وہ بہتر ثابت نہ ہو. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں.